بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 918، رجوع کی حقیقت، رقم 2۔ دارالعلوم کی سیاست، مولانا سعد صاحب کاندھلوی کا رجوع نامہ۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رجوع نامے کی حقیقت۔ ہمارے سامنے 9 جنوری سن 2017 کا حضرت جی مولانا سعد صاحب مدظ اللہ العالی کا رجوع نامہ ہے۔ مولانا سعد صاحب مفتی ابو القاسم صاحب مدظ اللہ کو لکھتے ہیں، جناب نے بندے یعنی سعد کے چند مختلف بیانات کو قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے جو تحریر مرتب فرمائی تھی، جسے عوام میں فتوے کا نام بھی دیا گیا۔ فائدہ، یعنی حقیقت میں وہ محض ایک تحریر تھی، کوئی فتویٰ نہیں تھا، اور تحریر بھی صرف مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی مدظ اللہ کی تھی، تمام علماء دیوبند کی نہیں تھی۔ اس تحریر پر بعض علماء سے جبراً بھی دستخط کرائے گئے تھے، مثلاً حضرت مفتی محمود الحسن صاحب بلند شہری، مفتی اسد اللہ صاحب سلطان پوری کو اس تحریر اور الزام نامے پر دستخط نہ کرنے کے جرم میں دارالعلوم دیوبند سے نکال دیا گیا، اور افتاء کی جماعت کے طالب علم نعمان ممبئی والے نے بھی اس تحریری الزام نامہ پر دستخط نہیں کیا، تو طالب علم مفتی نعمان کے ساتھ بے ایمانی کی گئی اور سالانہ امتحان میں اس کے نمبروں کو کم کر دیا گیا تاکہ وہ آئندہ سال دارالعلوم دیوبند میں داخلہ نہ لے سکے، اور واقعتاً بھائی نعمان کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ مولانا سعد صاحب مزید لکھتے ہیں کہ آپ کی تحریر میں بندے کی کچھ باتیں تو ایسی تھی جن سے بندے نے غیر مشروط رجوع کا اظہار کیا تھا، اور کچھ باتیں ایسی بھی تھی جو سلف کے مفسرین کے ایسے کلام سے ماخوذ تھی جو شاید معترض حضرات کی نظر سے نہیں گزری، جن کی وجہ سے انہیں قطعی بے اصل محض تفسیر بالرائے قرار دیا گیا، حالانکہ وہ تفسیر سلف سے منقول ہے، اور ان کی بنا پر کسی بات کو باطل محض یا گمراہی قرار نہیں دیا جا سکتا، زیادہ سے زیادہ انہیں مرجوح کہا جا سکتا ہے۔ لطیفہ، حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے حق بات سے کبھی بھی رجوع نہیں کیا ہے، اور نہ وہ کر سکتے ہیں، ہمیشہ چوک اور بھول سے رجوع کیا ہے۔ کبھی کبھار علماء دلائل کی بنیاد پر ایک رائے اختیار کرتے ہیں اور پھر اس سے رجوع کرتے ہیں، کبھی یہ رجوع دائمی ہوتا ہے، کبھی صرف یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ دین کی اصل بنیاد نہیں ہے بلکہ فرع یعنی شاخ جیسا معمولی اور چھوٹا مسئلہ ہے، جس کو بوقت ضرورت چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ مثلاً امام شافعی کا احترام ابو حنیفہ میں اپنی رائے چھوڑ دینا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی تو وہاں کی مسجد میں فجر کی نماز کے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وقتی طور پر اپنا مسلک چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے احترام میں ان کے مسلک پر عمل کر لیا، نہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی، نہ دعائے قنوت پڑھی۔ حضرت امام شافعی نے اپنے مسلک سے رجوع نہیں کیا، اپنے مسلک کے غلط ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا، بلکہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں وقتی طور پر ان کے مسلک پر عمل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلحت کی وجہ سے کعبہ کی نئی تعمیر نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اگر تمہاری قوم کا اسلام نیا نہ ہوتا تو میں کعبہ شریف کی نئی تعمیر کا حکم دیتا، اس کو ڈھا کر حتیم کے حصے کو اس کی 4 دیواری میں داخل کر دیتا، اس کے زمین سے اوپر اٹھے دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا، اس کے ایک کی بجائے 2 دروازے بنا دیتا، ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی جانب، اس طرح یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق ہو جاتا۔ اسی حدیث کی وجہ سے بعد میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کو ڈھا کر اس کی نئی تعمیر کی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تعداد کے مشورے کو نظر انداز کر کے کعبہ کی نئی تعمیر کی۔ سن 64 ہجری میں حرم مکہ میں پناہ گزین
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حسین بن نمیر سکونی کی یزیدی فوج نے کعبہ شریف پر تیروں اور منجنیقوں سے حملہ کر دیا۔ جب یزید کی موت کی خبر سن کر حسین واپس ہوا تو عبداللہ ابن زبیر نے لوگوں سے ٹوٹے پھوٹے کمزور شدہ کعبہ کے متعلق مشورہ کیا، یعنی مکہ مکرمہ کے اکثر بزرگوں نے کعبہ کو توڑ کر نئی تعمیر نہ کرنے کے بجائے موجودہ تعمیر کی مرمت کا مشورہ دیا، مگر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے کم تعداد لوگوں کے مشورے پر عمل کیا۔ معلوم ہوا کہ اکثریت کی رائے پر فیصلے کا عالمی شورائی نظام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ شورائی نظام سراسر کمیونسٹ دہریوں کا نظام ہے۔ کچھ سالوں کے بعد حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو جنگ میں شکست دی، اور حجاج نے محض عبداللہ ابن زبیر سے دشمنی میں کعبہ شریف کو ڈھا کر اسی طرح بنایا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کی تعمیر تھی۔ خلاصہ کلام، حضرت جی رابع کے رجوع کرنے کے باوجود آج کی تاریخ تک دارالعلوم دیوبند کی طرف سے نہ تو رجوع کی قبولیت پر کوئی بیان آیا اور نہ ہی کوئی برات نامہ۔ داعیان اور مبلغین پر ظلم۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں اونچے درجے کے اہل علم حضرات کو دعوت و تبلیغ کی تائید میں منشرح الصدر بہت ہی کم پایا گیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کام کو شروع کیا تو ان کے شیخ اور اساتذہ نے بھی اعتراض کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ دین پھیلانے کا یہ نہج تو ہمارے اکابرین سے ثابت نہیں ہے، اس طرح کا کام تو ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے نہیں دیکھا۔ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے بڑوں کو جس طرح کرتے دیکھا اسی طرح کریں گے۔ واقعتاً یہ ایک فطری آواز ہے، ہر وہ چیز جو معاشرے میں نئی ہو اسے دیکھ کر ایک سلیم الفطرت انسان یہی کہے گا۔ دین پھیلانے کا عمومی طرز والا یہ دعوتی کام کا طریقہ اور نہج صدیوں سے غائب تھا، یعنی ایمان اور یقین کی باتوں کو لے کر بے غرض اور بے طلب لوگوں میں جانا اور انہیں تبلیغ کرنا اور ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو جھیلنا، پھر انہیں اللہ کے قریب کرنا یہاں تک کہ وہ دین پر چلنے لگے اور دعوتی کام پر بھی کھڑے ہو جائیں اور مسلسل اسی دعوتی کام پر لگے رہیں۔ اس صدی کے اکابرین میں سے اس طرز دعوت و تبلیغ کو کسی نے نہ دیکھا تھا نہ سوچا تھا۔ 1200 سال سے اس طرح کی دینی عمومی دعوتی چلت پھرت کو اس آسمان نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ دیکھا تو صرف یہ تھا کہ مدرسوں، مکتبوں، خانقاہوں میں چند حضرات بیٹھے ہیں جو دین پڑھا رہے ہیں، اور چند لوگ جو دین کے طلبگار ہیں ان بزرگوں کے پاس جا کر دین کا علم اور دینی تربیت حاصل کرتے ہیں، اور ان اداروں کے بڑے معروف اور مشہور اکابر مخصوص مقامات پر عید اور تہوار کی مناسبت سے عوام میں واعظ و بیان کر کے اپنے اپنے اداروں اور گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ نہ تشکیل، نہ جماعت بندی، نہ خروج۔ اداروں میں شعبہ تفسیر، شعبہ حدیث کی طرح شعبہ تبلیغ بھی ہوتا۔ اگر کوئی کہتا کہ آپ لوگ تبلیغ میں کیوں نہیں جاتے تو جواب دیا جاتا کہ ہمارے ادارے میں شعبہ تبلیغ موجود ہے، ہم بھی اپنے طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں۔ صرف 2 ہستیاں گزری ہے جنہیں اللہ نے دعوت و تبلیغ کی خدمت اور تبلیغ والوں کی سرپرستی کے لیے قبول فرمایا، اور انہوں نے کما حقہ تبلیغ والوں کی سرپرستی بھی فرمائی، جزاءہم اللہ عن سائر المبلغین۔ ان میں ایک حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندھلوی، دوسرے حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ۔ یہ دونوں بزرگ جب تک زندہ رہے کسی مفتی اور کسی شیخ طریقت کی مجال نہیں تھی کہ دعوت و تبلیغ اور تبلیغ والوں کے بارے میں کچھ لب کشائی کر سکے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب سے یہ دونوں بزرگ انتقال فرما گئے سارے علماء اور مشائخ تبلیغ اور اہل تبلیغ پر ٹوٹ پڑے اور لب کشائی کرنے اور فتویٰ دینے لگ گئے۔ حالانکہ مولانا سعد صاحب کے بیانات 1995 سے جاری ہیں۔ اس وقت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، کسی بھی معترض نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ سب اعتراض اور فتویٰ بازی سن 2015 کے بعد کی پیداوار ہے، اور اس کا سبب ہے فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کی تائید اور جانبداری اور اس کا سپورٹ کرنا۔
حضرت نانوتی نور اللہ مرقدہ نے دارالعلوم کے بنیادی منشور میں سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا۔ مرحوم کی نصیحت کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم اپنی اصلی حیثیت اور عظمت کے ساتھ باقی رہے گا اس وقت تک جب تک کہ دارالعلوم کے رکھوالے کسی ادارے، کسی امیر کبیر آدمی یا قوم کی جانبداری نہ کرے، اور جس دن جانبداری کرنے لگ جائیں گے اسی دن سے دارالعلوم کی شان و شوکت، عظمت اور مقبولیت عند اللہ ختم ہو جائے گی۔ واللہ آج دارالعلوم اپنی اصلی روح اور ساکھ کھو چکا ہے، جس کی وجہ سے علماء دیوبند کو فضائل و مناقب دارالعلوم بیان کرنا پڑتی ہے، بڑوں کے کارنامے کی دہائی دینی پڑ رہی ہے، ہر کس و ناکس فون کر کے بہت کچھ سنا دیتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ دارالعلوم کے رکھوالوں کے جانبدارانہ کلمات ملاحظہ فرمائیں۔ رجوع اور مراجع دلائل یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ مولوی سعد صاحب سے کہو کہ ایک زینہ نیچے اتر کر رائے میں بنائی گئی عالمی شورا کو تسلیم کر لیں تو آدھے گھنٹے میں انتشار ختم ہو جائے گا۔ ان کلمات کی آڈیو کیسٹ دنیا بھر میں سنی گئی اور موجود ہیں۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے کہا ابھی تو ہم نے فتوے کا استعمال کیا ہے، مولوی سعد صاحب اگر ہماری بات نہ مانے تو ہم حکومت کو استعمال کریں گے۔ حضرت دیولہ اور ان کی شورا نے کورٹ کچہری کے ذریعے مرکز کو اجاڑنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ سن 2015 سے پہلے فتووں کا یہ طوفان بدتمیزی کہاں سو رہا تھا۔ جب حضرت شیخ کا انتقال ہوا تو حضرت جی نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے فرمانے لگے، آج ہم تبلیغ والے یتیم ہو گئے۔ مخالفت کی وجہ تبلیغ اور اہل تبلیغ کی مقبولیت اور شہرت اور تشہیر ہے، اس لیے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ تبلیغ والوں کے اس مقام قبولیت کو کبھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس بات کا اشارہ قرآن مجید میں ملتا ہے، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے میدانی مجاہدین کو گھر بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ لطیفہ، ایک صحابی کے سوال پر حضور نے فرمایا کہ اللہ کے لیے جہاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مسلسل روزے رکھتا رہے، رات بھر تہجد کی نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے، نہ کسی دن روزے میں سستی کرے نہ کسی رات نماز میں، اور مجاہد کو یہ فضیلت اس وقت تک برابر حاصل رہے گی جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر نہ آ جائے۔ جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد باللسان، یہ سب جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے، اور دعوتی کام میں جہاد بالمال اور جہاد باللسان موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے خلاف جہاد کرو، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے۔ دعوت اللہ کے دو پر، تبلیغ اور جہاد، قرن اول کے بزرگ ان دونوں کو ایک ہی مقام اور درجہ دیتے تھے۔ موجودہ دور کے متعصب اہل علم تبلیغ اور جہاد میں تفریق کرنے علمی بدعت شروع کی۔ جہ پرستی کا قدیم روگ، وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائے۔ سورہ آل عمران۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہیں جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے۔ یہ بیماری جس طرح عہد رسالت میں بعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزول ہوا، اسی طرح آج بھی جہ پسند قسم کے لوگوں اور پروپیگنڈوں اور دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے بڑا بننے والے دینی اور سیاسی لیڈروں میں بھی یہ بیماری عام ہے۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر حقائق سے پردہ اٹھانا شروع کیا ہے، اس لیے کہ یہ اختلافات ظلم کی حد تک بڑھ چکے ہیں، اور ظالم کو ظلم سے روکنا بھی ایک عبادت اور ایک فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔